السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سلام مچھلی شہری اور ان کی گیت کے سوالوں کے جوابات۔ سبق شروع کرنے سے پہلے سلام مچھلی شہری کے تعلق سے چند باتیں سن لیں۔ سلام مچھلی شہری کا اصل نام عبدالسلام تھا، لیکن شعر و ادب کی دنیا میں سلام مچھلی شہری کے نام سے معروف ہیں۔ ان کی پیدائش یوپی کے ضلع جونپور کے قصبہ مچھلی شہر میں 1 جولائی 1921 عیسوی کو ہوئی۔ ان کے والد کا نام عبدالرزاق تھا۔ والد کی مالی حالت درست نہیں تھی، اس لیے سلام مچھلی شہری کے لیے آگے کی تعلیم حاصل کرنا ناممکن تھا۔ کسی طرح وہ فیض آباد کے فوربس ہائی اسکول میں داخل ہوئے اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے خرچ کے لیے ایک شخص کے بچوں کو بھی پڑھانے لگے۔ انہیں سیاست سے بھی دلچسپی تھی، جس کی وجہ سے وہ تحریک آزادی ہند میں شامل ہو گئے اور اس دور میں شاعری بھی شروع کر دی۔ ایک انقلابی نظموں کا مجموعہ میرے نغمے کے نام سے شائع کیا، جسے برطانوی حکومت نے ضبط کر لیا۔ ان کے کئی مجموعے شائع ہوئے جو اب بھی یاد کی جاتی ہیں، جیسے بازو بند کھل جائے، 3 ہیرے وغیرہ۔ ان کا انتقال 19 نومبر 1973 عیسوی میں لاہور یا دہلی میں ہوا۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے معروضی سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، سلام مچھلی شہری کس صنف شاعری کے شاعر ہیں؟ صنف کہتے ہیں قسم کو، نوع کو۔ شاعری کی کئی قسمیں ہیں، جیسے غزل، مرثیہ، نظم، گیت وغیرہ۔ تو ان میں سے کس صنف کے شاعر ہیں؟ آپشن الف ہے غزل، آپشن با ہے مرثیہ، آپشن جیم ہے نظم، آپشن دال ہے گیت۔ جواب آپشن جیم ہے نظم۔ معروضی سوالات میں سے سوال نمبر 2 ہے، جمنا ندی ہمارے ملک کے کس صوبے سے زیادہ گزرتی ہے؟ آپشن الف ہے اتر پردیش، آپشن با ہے ہماچل پردیش، آپشن جیم ہے اتراکھنڈ، آپشن دال ہے بہار۔ جواب آپشن الف ہے اتر پردیش۔ معروضی سوالات میں سے سوال نمبر 3 ہے، تاج محل کس بادشاہ نے تعمیر کرائی تھی؟ آپشن الف ہے ہمایوں، آپشن با ہے اکبر، آپشن جیم ہے جہانگیر، آپشن دال ہے شاہ جہاں۔ جواب آپشن دال ہے شاہ جہاں۔ معروضی سوالات میں سے سوال نمبر 4 ہے، ذیل کے شعر کا دوسرا مصرع مکمل کریں۔ شعر ہے، کیا جانے کیا کہہ جاتی ہیں۔ آگے لکھنا ہے، آکاش کے ہنسمکھ تاروں سے۔ سوال نمبر 5 ہے، آکاش کا مترادف لفظ ذیل میں کون ہے؟ مترادف کہتے ہیں 2 ایسے لفظ کو جن کے معنی ایک ہوں۔ آپشن الف ہے آفتاب، آپشن با ہے خورشید، آپشن جیم ہے افق، آپشن دال ہے آسمان۔ جواب آپشن دال ہے آسمان۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے، سلام مچھلی شہری کی زندگی پر 5 جملے لکھیے۔ جواب سلام مچھلی شہری کا اصل نام عبدالسلام تھا۔ 1 جولائی 1921 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ والد کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، اس لیے سلام مچھلی شہری کسی طرح فیض آباد کے فوربس ہائی اسکول میں داخل ہوئے اور ایک مخلص اللہ قاسم کے بچوں کو پڑھانے لگے۔ انہوں نے 14 سال کی عمر میں شاعری شروع کر دی تھی۔ انہوں نے نظم اور غزل دونوں میں طبع آزمائی کی۔ طبع آزمائی کرنا کہتے ہیں قسمت آزمانا۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 2 ہے، مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تاج محل کیوں تعمیر کی؟ تعمیر کرنا کہتے ہیں بنانا، عمارت بنانا۔ جواب شاہ جہاں نے اپنی بیگم ممتاز محل کی یادگار کے طور پر تاج محل بنوایا تھا، تاکہ رہتی دنیا تک کے لیے ان دونوں کی محبت کی نشانی لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنا رہے۔ مرکز کہتے ہیں دورہ کرنے کی جگہ کو، مدار کو۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 3 ہے، گیت لکھنے والے 4 مسلم شاعروں کے نام بتائیں۔ جواب سلام مچھلی شہری، بیکل اتشاہی، اجمل سلطان پوری، زبیر رضوی، وسیم بریلوی ایک گیت لکھنے والے 4 مسلم شعراء ہیں۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 4 ہے، اس نظم میں شاعر نے کس کو بنسی بجاتے ہوئے پیش کیا ہے؟ بنسی بجانا کہتے ہیں بانسری بجانا۔ جواب شاعر نے گیتا کے حسین خوابوں سے بہت دور
اس کے عاشق گھنشیام کو درد فراق میں بنسی بجانے کی تشبیہ پیش کی ہے۔ گھنشیام کرشن جی کا ایک نام ہے۔ درد فراق کہتے ہیں جدائیگی کے غم میں۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 5 ہے، آشائیں فنا ہو کر کیا بہاتی ہیں؟ آشا کہتے ہیں امید کو، تمنا کو، خواہش کو۔ فنا ہونا کہتے ہیں مٹ جانا، ختم ہونا۔ جواب، آشائیں فنا ہو کر امرت رس بہاتی ہیں۔ امرت رس کہتے ہیں آب حیات کو، ایسا پانی کو جو ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ رکھے۔ حالانکہ ایسا پانی پایا نہیں جاتا ہے، لیکن لوگوں کا تصور ہے کہ اس طرح کا پانی دنیا کے اندر پایا جاتا ہے۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے، سلام مچھلی شہری کی شاعری اور حالات زندگی پر ایک مضمون لکھیے۔ جواب، سلام مچھلی شہری کا اصل نام عبدالسلام تھا۔ مچھلی شہر جونپور یوپی کا ایک قصبہ ہے، جہاں وہ 1 جولائی 1921 میں پیدا ہوئے۔ ان کے گھر کی مالی حالت صحیح نہیں تھی، اس لیے ان کے لیے ابتدائی تعلیم سے آگے کی تعلیم حاصل کرنا مشکل تھا، لیکن انہوں نے حوصلے سے کام لیا اور فیض آباد کے فوربس ہائی اسکول میں اپنا داخلہ کرا لیا۔ وہیں ایک اللہ قاسم نامی شخص کے بچوں کو بھی پڑھانے لگے۔ انہیں سیاست سے بھی دلچسپی تھی۔ اسی زمانے میں تحریک آزادی میں شامل ہو گئے اور شعر و شاعری بھی شروع کر دی۔ تحریک آزادی کے پس منظر میں انقلابی نظمیں لکھنے لگے۔ انقلابی نظم کہتے ہیں جوش و جذبہ دلانے والے اشعار کو، جذبات کو بھڑکانے والے اشعار کو۔ ان کی پہلی نظم 1935 میں رسالہ نیرنگ خیال میں شائع ہوئی۔ انہوں نے انقلابی نظموں کا ایک مجموعہ میرے نغمے کے نام سے شائع کیا، جسے برطانوی حکومت نے ضبط کر لیا۔ ضبط کرنا کہتے ہیں پکڑنا۔ وہ شاعری میں انفرادیت پیدا کرنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ اردو گیتوں کی طرف مائل ہوئے اور گیتوں میں تجربے کیے۔ ان کا انتقال 1973 میں لاہور یا دہلی میں ہوا۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 2 ہے، شاعر مچھلی شہری اپنی نظم جمنا کی لہریں اٹھتی ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہے، تفصیل سے لکھیے۔ جواب، شاعر جمنا کے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جمنا کی اٹھتی ہوئی لہریں کچھ کہتی اور کچھ گاتی ہیں، جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ اس کی زندگی میں کچھ درد اور داستان ہے۔ اپنے دل کے درد کو لہریں گاتے گاتے خوابوں کی حسین دنیا میں کھو جاتی ہے۔ جمنا کی لہریں فلک کے چمکتے ستاروں کی طرح نہ جانے کیا کہنا چاہتی ہیں۔ فلک کہتے ہیں آسمان کو۔ وہ روز دنیا کے نظاروں کو دیکھتی ہیں اور نہ جانے کیا سنتی ہیں اور کیا پاتی ہیں۔ بے جان عمارت تاج محل بھی اپنی خاموش زبان سے کچھ کہتا ہے، جسے سن کر بیگم ممتاز محل مسکرا اٹھتی ہیں۔ جمنا ندی درد و غم سے ہمت نہیں ہارتی ہے، اسے امید ہے کہ نا امیدی کے پیچھے امید چھپی ہوئی ہے۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل لفظوں سے جملے بنائیے۔ الفاظ ہیں لہریں، نظاروں، حسین، صورت، فنا، نازک، چاندنی، خواب، پرچھائیں، جیون۔ استعمال: لہریں، سمندر کی لہروں میں بڑی بڑی کشتیاں ڈوب جاتی ہے۔ نظاروں، اس سال لوگوں نے سورج گرہن کا نظارہ کیا۔ حسین، یہ حسین دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی۔ صورت، چین کے لوگ ایک ہی شکل و صورت کے دکھتے ہیں۔ فنا، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ نازک، اس نازک دور میں بھی کچھ لوگ سیاست کر رہے ہیں۔ چاندنی، چاندنی راتوں میں آسمان کا نظارہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ خواب، جس خواب کو حقیقت میں نہ لا سکیں وہ خواب دیکھنا صحیح نہیں۔ پرچھائیں، تو وہ سورج ہے تیری پرچھائیاں رہ جائیں گی۔ جیون، جیون کے ہر خواب پورے نہیں ہوتے۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 4 ہے، اردو میں گیت کے ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ ارتقاء کہتے ہیں ترقی کرنا، اوپر چڑھنا۔ جواب، گیت ہندی شاعری کی بہت ہی قدیم اور محبوب صنف ہے۔
اور اردو میں یہ صنف ہندی مزاج کی نمائندگی کرنے والی بہت پہلے سے رائج ہے۔ قلی قطب شاہ سے لے کر آج تک کئی شاعروں کے یہاں اس کے نمونے ملتے ہیں۔ یہ دراصل دیہات کے عوام کی معصوم دھڑکنوں کی ترجمانی ہے۔ کھیت کھلیان پر جاتے وقت مزدور کسان گنگناتے ہوئے اپنے دلوں کو تازگی بخشنے کے لیے شادی بیاہ میں رسموں کی ادائیگی کے وقت لڑکیوں کے رخصتی کے موقع پر جو نغمے گائے جاتے ہیں وہ گیت ہے۔ اردو زبان کی یہ خاصیت رہی ہے کہ جہاں اس نے فارسی اور انگریزی کے اثرات قبول کرتے ہوئے فارسی اور انگریزی کے علاوہ دوسری غیر ملکی زبانوں کی صنفوں کو اردو زبان میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے، اسی طرح یہ ہندی کے اثرات بھی قبول کرتی رہی ہے۔ اردو میں گیت نگاری کی روایت نہ صرف قائم ہو چکی ہے بلکہ ارتقا پذیر بھی ہے۔ عہد حاضر میں اس صنف کو بخوبی برتنے والے شاعروں میں سلام مچھلی شہری، بیکل اتساہی، اجمل سلطان پوری، زبیر رضوی اور وسیم بریلوی کے نام قابل فخر ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم۔